اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی دی، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتا جہنم ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بخل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اگر بادشاہی میں ان کا کچھ حصہ ہوتا یا انہیں کچھ بھی تصرف اور اختیار حاصل ہوتا تو یہ لوگوں میں سے کسی کو، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہ دیتے، حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی بھی جو نقطہ ہوتا ہے اس کے بقدر بھی کچھ نہ دیتے۔ یہ آیت اس آیت کریمہ کی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو بند کر دیتے، یعنی اس خوف سے کہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائیں، حالانکہ ان کے ختم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بخل کی وجہ سے تم ایسا کرتے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل میں، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے، یعنی بخیل ہے۔ پھر فرمایا، کیا اللہ نے لوگوں کو جو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس عظیم نبوت سے سرفراز فرمایا، یہ اس کی وجہ سے آپ سے حسد کرتے ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے کہ آپ کا تعلق عربوں سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں، یہ آپ کی نبوت کی تصدیق بھی نہیں کرتے۔ تو یقیناً ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو جو کہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں نبوت عطا فرمائی، ان پر کتابیں نازل کیں، اور انہوں نے سنت یعنی حکمت کے ساتھ ان میں فیصلے کیے۔ پھر ان میں سے ہم نے بادشاہ بھی بنائے، اور اس کے باوجود پھر لوگوں میں سے کسی نے اس عطا و انعام کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور دور ہٹا رہا، یعنی اس نے کفر اور اعراض کیا اور لوگوں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ انہی میں سے اور انہی کے جنس بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے کیوں نہ اختلاف کریں اور آپ کے ساتھ کیوں نہ کفر کریں، کیونکہ آپ تو بنی اسرائیل میں سے بھی نہیں ہیں۔ یہ مراد یہ ہے کہ ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لایا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا۔ چنانچہ کفار بنی اسرائیل آپ کی سخت تکذیب کرتے، اور آپ جس ہدایت اور واضح حق کو لے کر آئے تھے اس سے بہت دور ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، اور ان کے لیے دہکتا جہنم کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے ساتھ کفر و عناد اور مخالفت کی سزا کے طور پر جہنم کی آگ کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔